بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں، سبق 6A میں خوش آمدید، ویلکم، جزاک اللہ۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کیف انتم، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیف انتم چیٹ باکس میں لکھیں، ذرا میں کو دیکھتا ہوں کچھ آپ کو عربی آنا شروع ہوئی کہ نہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے اس میں پوچھا تھا، اس کا ہم جواب دیں گے۔ اگر انتم پوچھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے نحنو مسرور، مسرور ہوتا ہے نا خوشی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سے ایک سے پوچھا جائے کیف انتا، کیف انا، تو آپ کہیں گے انا مسرور، یعنی کہ میں خوش ہوں۔ کہ تھوڑی تھوڑی آپ کو عربی بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ سکھاتے جائیں گے۔ تو اب آگے اس میں چلتے ہیں ہم لوگ۔ جی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہوگا، کوئز کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو ساتھ ساتھ اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ جی، چیٹ باکس کے اندر لکھیں، پچھلے اسباق سے تھوڑی سی ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ ویسے ہماری ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ریویژن کروا دی آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو چیٹ باکس میں لکھیں من کا معنی، من کا ہم نے پڑھا ہوگا، من، جی ماشاءاللہ جی، من سے، صراط، جی ماشاءاللہ، راستہ، سی۔ اصل میں اتنی جلدی سے لکھا جا رہا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا نام لینا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بی محسن، مسرور، جی رفت حسین، ماشاءاللہ جی، سب لکھ رہے ہیں بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ من ربکم، اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو اپنی جگہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ کم از کم اس کا ضرور لکھا، آپ سب کے رب کی طرف سے۔ آج کا سبق، آج کا لیسن، اب تھوڑی دیر کے لیے چیٹ باکس کو روک دیں، اب آج کا لیسن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم اذان کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو اذان، اب فجر کی اذان کے اندر جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ اقامت، وضو کرتے وقت، وضو کے بعد کی دعا۔ گرامر میں ہم حروف جر پڑھ رہے ہیں، پی، فی، الا، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے نکات تعلیم شوق۔ اس سبق میں صرف ہم نے کیا 6 نئے الفاظ پڑھنے ہیں، جو کہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 3800 مرتبہ 3796 بار ہے۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، اونلی 6 ورڈ ہم نے پڑھنے ہیں، اور ہمارے کتنے 3800، دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے۔ مسکرائیے، خوش ہو جائیے، لیکن صرف 6 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم کتنے 3800 کے قریب ہوتے ہیں۔ اور آج سبق نمبر 6 ہمارا انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا۔ ہم اس سے پہلے تقریباً کوارٹر جو ہے وہ کورس اپنا ختم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا 6 لیسن ہے، اس کے اختتام پر ہم 63 الفاظ تقریباً سیکھیں گے، جو قرآن پاک کے اندر 23,267 بار آئے۔ اب دیکھیں ہماری بیٹری کتنی چارج ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہماری آدھے کلاس نہیں ہوئی، ہم آدھے سے زیادہ اپنا جو کورس ہم نے اس میں پڑھنا ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اندر، وہ ہے ہمارا تقریباً 41,111 الفاظ ٹوٹل ہم نے پڑھنے ہیں، جو کہ تقریباً 50% سے ابو ہیں۔ اور انشاءاللہ دیکھیں ابھی ہم نے 6 اس پہ پہنچ رہے ہیں، اور 23,000 کی بات پہ 7 نمبر پہ یاد رکھیے، یہ امید آپ یہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ آج کا لیسن فجر کی اذان میں ہم حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہتے ہیں، کون سے؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی دو مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم لیتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، الصلاۃ۔ اب تھوڑا سا کائنڈلی چیٹ باکس آپ کے لیے پھر اوپن کیا جائے گا۔ الصلاۃ یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ جو ہے مجھے بتائیں، اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی الصلاۃ بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں کیا ہے یہ، اس میں فعل ہے، کیا ہے یہ؟ ابھی تک میرا حل کہیں سے آنسر نہیں آیا۔ دیکھیں اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے نا، ال،
तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये क्या है, इसम है। क्या है ये, इसम। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी जी, इसम है ये। क्या है ये? कंटिन्यू कर लें। ऑडियो वीडियो क्लियर। जी जी चलें, ठीक है जी। अस्सलात क्या है, इसम है। जी, अब मुझे बताएं, जो इसम है अस्सलात, ये कौन सा इसम है, मुज़क्कर है, मुन्नस है, जमा है, क्या है ये? मेरा ख्याल है कि बड़ा वजह हमने किया हो गया, आखिर में क्या आ रही, गोलता आ रही है ना, गोलता है। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। अब थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है शायद। चलें, ये हम पढ़ चुके हैं। अस्सलात क्या है, नमाज। इसम है, खास इसम है, और ये क्या है, मुन्नस है। क्यों एंड में क्या आ रही, गोलता आ रही। ये चीज़ें आपको बार बार इसलिए रिवाइज करवाई जाती हैं ताकि आपको पता हो कि जो हमने पढ़ा है वो याद भी है कि नहीं है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, खैर। खैर का मतलब है बेहतर, ठीक है ना। वैसे भी पूछते हैं एक दूसरे, हाँ जी खैर करिए, तो जी बिल्कुल, क्या है, बेहतर है, ठीक है। और ये वाला खैर जो है 176 से ज़्यादा मरतबा आया हुआ है, ठीक है, 176 से ज़्यादा मरतबा आया हुआ है। नेक्स्ट है जी नौम। मीन तो आपको पता है, से नौम नींद। इसके नून से उसको नून के याद रखें, क्या है, नौम नींद। नमाज बेहतर है किससे, नींद से। अब इसको असबाक लेते हैं, से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद मौत के बराबर है। क्या है, नींद मौत के बराबर है। नमाज क्या है, असली जिंदगी। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार है। जब सुबह को मौसम अजान दे रहा होता है, वो इसलिए कहते हैं कि मतलब अस्सलातु खैरुम मिन, नमाज बेहतर है किससे, नींद से। तो हमने अपने नफ्स को ख़त्म करना है और उठ के हमने नमाज पढ़नी है। नींद नो डाउट जिस्म के लिए राहत है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारे सुकून देती है। हमें नींद भी ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी नमाज है वो रूह, हमारी जो रूह है उसको राहत देती है। इसका सबसे बड़ी बात यह कि नींद जिस्म के लिए राहत है, मगर याद रहे कि सुबह फजर के बाद के वक्त सोना जिस्म के लिए राहत नहीं बल्कि नुकसानदेह है। ये अक्सर दिलो दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त में ही होता है। सुबह पर जो फिजा में ताजगी, वो जिस्म के लिए बेहतरीन है। इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं कि जो हार्ट अटैक की रेशो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग सुबह को उठें, ताज़ा हवा खाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, और इब्तिदा अपने जो दिन की है वो हमने किससे करनी है, नमाज से करनी है, जिक्र अज़कार से करनी है। तो इसको सीखिए, जो साथ बैठे हैं उसको सिखाइए आप, सलातु खैरुम मिनन नौम। तो सफ़र और एहसास के साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जी, चैट बॉक्स में लिखिए, अभी हम पढ़ के बैठ गए, अभी पढ़ा है हमने, नौम तुम। इशारा कीजिए तो आपको जल्दी इससे याद हो जाएगा। आवाज़ आ रही मेरी अब? जी आ रहा। जी, थोड़ा नेट का इशू हुआ था। जरा काइंडली बताइए, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप। चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलें, ठीक हो, आवाज क्लियर है।
آپ کا مائک میوٹ ہے برادر اجاز. جی سوری، نماز جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں، جیسے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی. جی یہ قد قامت الصلاۃ، قد جو ہے البتہ، ہو چکا، آلریڈی جو کام ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں. اور یہ قرآن پاک کے اندر 406 406 مرتبہ ہیں. کتنی دفعہ ہیں؟ 406 مرتبہ. اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، بار بار یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. قد کا مطلب کیا ہے؟ البتہ، ہو چکا ہے، آلریڈی. قامت ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ہے کھڑی ہوگی. الصلاۃ وہی نماز. جو ہے یہ ذہن میں تھوڑا سا رکھیے، اذان جو ہے وہ اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آ جائیں، یعنی کہ جو باہر ہیں لوگ وہ کیا کریں؟ وہ مسجد کے اندر آ جائیں. اذان اس چیز کا اعلان ہے، صلاح کی طرف آ جائیں، اپنی کامیابی کی طرف آ جائیں، یہ اس چیز کا اعلان ہوتا ہے. اور اقامت جب کہی جاتی ہے، جب نماز پڑھنے سے پہلے جو لوگ حضرات مسجد میں جاتے ہیں، بہنیں تو ہماری گھر میں پڑھتی ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب اذان مطلب کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اس سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اور اس میں یہ قد قامت اصلاح کہا جاتا ہے. اقامت کیا ہے؟ اعلان ہے کس چیز کا؟ کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے. اب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آئے پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنا ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو جب اقامت کہی جاتی ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو اقامت اور اذان کے اندر یہ ڈفرینٹ. جی آگے چلتے ہیں. جی وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار. وضو سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی. بسم اللہ کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، یہ شروع سے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صرف بسم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں سنت نبی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ اچھے طریقے سے وضو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے، اللہ کوئی وضو کوئی گیلا نہ رہ، وہ خشک نہ رہ جائے، کہیں سے کوئی مسئلہ نہ ہے، اور پھر یہ دعا پڑھے. کون سی؟ بسم اللہ. اور ابھی میں بعد میں دعا بتاتا ہوں. تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ چاہے جس مرضی دروازے سے داخل ہو. دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے. صرف ہم نے کیا کرنی ہے؟ وضو کرنی ہے. وضو کریں، دھیان سے کریں، دل سے کریں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد کی دعا پڑھیں، تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور 5 ٹائم ہم وضو کرتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی انشاءاللہ فضیلت ہے ہمارے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہم لیتے ہیں جی کیا؟ وضو کے بعد کی دعا. وضو تو ہم نے کر لی، بسم اللہ پڑھ لی ہے، اب وضو کر لی ہے، اس کے بعد ہم نے کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ذرا کائنڈلی چیٹ باکس مجھے بتائے گا کہ ہم نے کہیں یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کے کلمات کوئی الفاظ. جی جی ماشاءاللہ جی فرا دیبا ماشاءاللہ جی 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 بالکل بالکل گڈ ہو گیا جی. آپ لوگوں کو یاد ہے یہ پچھلے ہی لیسن میں پڑھا تھا نماز اس کا سوری اذان کے اندر، اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ جو ٹک ہوتا نہیں ہے سمجھ لیں آپ نے پہلے پڑھا ہوگا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان پڑھ چکے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ہم تھوڑی سی تشریح جو اذان میں گزر چکی ہے، لیکن یہ تھوڑے سے دوبارہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی کیا کرو؟ تلقین کرو. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف میں. یہ میں نے کل بھی پچھلے لیسن میں بھی ذکر کیا تھا. ہم نے آپ ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات پہلے بھی بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مر کے دیکھا، ان میں سے 1 یا 2 لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے اور اللہ کا ذکر زبان پہ رہے تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. یہ پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی زبان پہ کلمہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ مرتے ہیں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کریں گے. اگر کسی کی زبان پہ گانے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں تو پھر یقیناً اس کو مرتے وقت وہ گانے ہی یاد آئیں.
اب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک لہ اس کا. وحدہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اکثر اوقات یہ سنتے پڑھتے بھی ہیں، واحد آحد توحید، ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک واحد کی ہی اس کے اندر یہ آتے ہیں. لا شریک نہیں ہے کوئی شریک. لا کا میننگ ہم نے پہلے پڑھا ہے، نہیں ہے. شریک یہ نیا ورڈ سمجھنے، شریک اس سے کیا ہے؟ شریک کی جمع کیا ہے؟ شرکا. شریکی کے جمع ہے شرکا. اچھا یہ اب اکثر ہم ورڈ یہ بول رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں شریک ہے، فلاں کا حصے دار ہے. اب جس طرح آپ لوگ کلاس کے اندر شریک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ اردو دان ہیں. عربک جو ہے نا اردو کے ساتھ کافی ملتی جلتی ہیں. جیسے دیکھیں شریک ہم نے سنا ہوا ہے، اردو میں ہم لوگ اکثر ورڈ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ لوگ میں نے بتایا کلاس کے اندر شریک ہیں، شامل ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں حصے دار ہیں، پارٹنر ہیں آپ. ٹھیک ہے، اس سے ملتے جلتے شریک، شرکا، شرک، مشرک، سارے کے سارے کیا ہیں؟ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ. تو اس سے میں بڑی، ہم تو اردو دان ہیں، ہمیں تو کافی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا اس سے. لاہو اس کا، یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا یا اسے سے بھی ریوائز کروا دیں. لاہو لہم لکا لی، یہ اس سے لکا اس کے لیے، اس کا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا جب رواں ترجمہ آتا ہے تو اس کے اندر ہم کیا کر لیتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا کے لیے بڑھ ہو جاتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اس کو آپ مطالعہ غور کیجئے، تصور کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں پڑھنے کی، کلمہ پڑھنے کی یہ ساری توفیق عطا فرمائے. احتساب کیجئے اپنا کہ ہم اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں، پڑھا ہے نہیں پڑھا، اور آگے کی پلاننگ کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم آگے سے یہ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے، اور خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے اسباق لیتے ہیں. اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار ہے. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ 3 مرتبہ جس کے اندر 3 بار یہ اقرار ہے. کس چیز کا اقرار آ رہا ہے 3 دفعہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. توحید کا اقرار کتنا؟ 1 دفعہ یہ آ رہا ہے. لا شریک لہ، لا شریک یہ آ رہا ہے. اور تیسری بار جو آگے انشاءاللہ وحدہ، وحدہ یہ بھی اسی کا ہے، اور لا شریک ہے یہ بھی. یہ 3 بار جو ہے نا یہ آ رہا ہے، اور یہ کوئز میں آ سکتا ہے کہ اس کی وحدانیت کا ذکر کتنی بار آیا؟ آپ نے کیا کہنا؟ 3 مرتبہ آیا. شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرنا ہے اپنی نجات اسی میں، ورنہ نجات بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ہر اس کو بخش دیں گے، لیکن شرک جو ہے نا اس کی معافی نہیں. تو کوشش کریں شرک سے بچیں. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے. وحدہ لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں. تصور ساز کے ساتھ اب 30 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو پڑھیے اور اس پہ غور کیجیے. ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجیے، جو ساتھ بیٹھا اس کو بتائیے، اور اس کو کوشش کیجیے آگے بلائیے، آگے بتائیے. نیکسٹ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ، یہ ہم نے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا یہ بھی اذان کے اس میں پڑھ چکے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جو ورڈ ہے عبدہ ورسولہ، اب جو بنا ہوا ہے یہ کس سے ہے؟ اب اکثر ہم نے سنا ہوگا عبداللہ، اللہ کا بندہ. عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. ٹھیک ہے، تو یہ اب کیا ہے؟ بندہ ہے. ہو اس کا، یہ ہو جو ہم نے پڑھا ہے ٹیبلز میں، یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں، اس کے اندر آ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. عبدہ اس کا، ٹھیک ہے جی، اس کا بندہ. دیکھیں ہو، اچھا ان کو آپ نا علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، ان کے آپ جتنا توڑیں گے اتنی جلدی آپ کو معنی آتی ہے. جیسے عبد بندہ ہے، ہو اس کا. ٹھیک ہے، تو اب یہ توڑنا اپنے اس طریقے سے اس کا میننگ واضح ہو. اب یہ نہیں ہے کہ آئین کو علیحدہ کرتے ہیں، بے دال کو جوڑ دیں یا بدو کرتے ہیں، اس طرح نہیں آپ نے کرنا ہے. اس کے میننگز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، اب جو بندے کو کہتے ہیں ہو اس کا. اسی طرح اب سے بنا ہے آباد کی جمع ہے، یہ تقریباً 125 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے.
یہ عبد اور بعد جو بندہ ہے رسول ہوں، یہ ہو بھی اس سے ہیں، واؤ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، واؤ کا مطلب اور، رسول رسول ہو اس کا یا اس کے۔ اب اس کو آپ پھر دعا کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں، احتساب کریں اپنا، پھر آگے زندگی پلان کریں اور پھر اس کو آ کر لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ جتنا آپ بتائیں گے اتنا ہی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو کلمات ہے یہ بھی اذان میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر صرف کیا ہے کہ ہم نے عبد، یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ عبد، بندے کا لفظ زیادہ ہے۔ پچھلی انہوں نے نیک لوگوں ان کو زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا۔ یہاں پہ بات کیا بتائی جا رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ان سے گزر چکی ہیں وہ کیا کرتی تھی، جو رسول ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے تھے اور اس میں شرک بنا دیتے تھے۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کر دیے گئے، ہر طرح کے اس کو کیا کر دیا، شرک کو بند کر دیا۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اور دنیا کی طاقت نہیں بنانے والی۔ اس چیز پر آپ کا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے، ان کے طریقے پہ چل کے ہمیں اچھے سے اچھا بننا ہے۔ ان کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اور اس پر تصور ساتھ کے ساتھ پڑھیے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ دل سے گواہی دیتی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ اب 30 سیکنڈ کے لیے پڑھیے، سوچئے، غور کیجئے اور ساتھ والے کو بتائیے، سکھائیے۔ جی اب چیٹ باکس میں لکھنا شروع کر دیجئے، عبدہ، یہ چیٹ باکس میں لکھیے پلیز، اور اگر نہیں لکھ رہے تو جہاں بیٹھے ہیں اس کو کائنڈلی ذرا کر لیجیے، تھوڑے سے جاگ جائیے۔ آج تھوڑا سے انٹرنیٹ کا ایشوز تھے، لوگ کام میں ہیں، لوگوں نے معذرت کی ہے۔ بہرحال کلاس کیونکہ ہم نے شیڈول میں تھی اس لیے اس کو کینسل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا بندہ اب آگے ہے جی، بہترین قسم کی دعا ہے یہ بس چیٹ باکس میں لکھنا بند کر دیجیے۔ یہ بھی اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں۔ بہت چھوٹی سی دعا اور بہت اچھی دعا ہے، اس کا آپ ترجمہ سنیں گے، اس کو غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ اللہم، اگر اس کو میں الگ الگ کر کے پڑھتا ہوں پھر جو دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین۔ اب اس کو اگر پڑھتے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، یہ جو درمیان میں ہے بنا دے، یہ انشاءاللہ کچھ کلاسوں کے بعد انشاءاللہ یہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کی جو کنسٹرکشن ہے، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، یہ دیکھیے یہ آ رہا جی، شاید پڑھا ہوا ہے پہلے آپ نے، ٹھیک ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اجعلنی، یہ کس طرح اجل بنا، یہ انشاءاللہ اسی کورس میں چند کلاسوں کے بعد آپ پڑھ لیں گے۔ اجل بنا دے، نی یہ پڑھا نا، وہ ان کا کی نی، یہ پڑھا ہے نا، نی مجھے، میری بات اور انی، اجعلنی مجھے، یہ آ گیا من التوابین، یہ تاوا پلٹنا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا، کس سے؟ گناہوں سے، گناہوں سے پلٹنے والا، ٹھیک ہے۔ خوب توبہ کرنے والا، من کا مطلب آپ کو پتہ ہے، من سے یہ آگے ملانے کے لیے اس کے بعد زبر آ رہی، من التوابین، خوب توبہ کرنے والا، یعنی کہ پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا۔ جب غلطی انسان کرتا ہے تو دوبارہ معافی مانگ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسری اس سے آگے یہ بھی اس طرح اجعلنی ہے، لیکن یہاں پہ وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں۔
اس کو بھی آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کو یاد کرنے پڑھنے کی توفیق دے. احتساب کریں, اگر پہلے یاد نہیں تو انشاءاللہ اس کو مطلب کوشش کریں یاد کرنے کی, آگے پلان بنائیں انشاءاللہ آئندہ زندگی میں. کیوں کہ ہم نے 8 کے 8 دروازے کھلوانے, 8 کے 8 انشاءاللہ دروازے کھلوائیں گے نا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں, یہ دعا یاد کریں. اب اس کے اسباق لیتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے, بار بار غلطیاں کرتا ہے, اور اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ بار بار معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, انسان کا کیا غلطی کرتا ہے, نہیں کرنے کا کام کرتا ہے, یا کرنے کے کام صحیح طور پر نہیں کرتا. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار 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 کیا کرے, توبہ کرے. شرط کی توبہ یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے, غلطی کا شرمندگی ہو, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو, اور جن کا حق ہمارا ہے ان کو حق لوٹا دے. اب اس کی یہاں پہ جو شرائط ہیں وہ کیا ہے جی, آپ نے اعتراف کرنا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے. اب یہ نہیں کہ غلطی بھی کریں اور اس کو ماننے بھی نہ, اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, غلطی کیا ہے تو اس کو ماننا ہے, دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے آئندہ, اور اس غلطی پہ آپ نے کیا ہونا ہے, شرمندہ بھی ہونا. یہ نہیں ہے بس وہ جی ہنس کے جو یہ غلطی ہوگی تو جس سے آپ معافی مانگ رہے تو پھر معاف نہیں کرتا. لیکن اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, آپ کسی باس کے پاس یا کسی کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ اس کو باقی آپ کو شرمندگی ہے تو وہ ضرور آپ کو معاف کر دیں. تو اس میں کیا شرائط ہے, آپ نے تو باقی شرمندگی ہونی چاہیے, آپ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے, اور جن کا حق مرا ہے ان کا حق کیا کرنا ہے, لوٹانا ہے. مطلب کسی کا دل دکھا دیا آپ نے, کسی کے پیسے مار لیے آپ نے, یا کچھ بھی کیا ہے تو کیا کرنے, اس کی کوشش کریں پیسے واپس لوٹا دیں. ٹھیک ہے, اگر دل دکھایا تو اس سے جا کے معافی مانگے, یار یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ان سب, اور زبان سے توبہ کی ادائیگی بھی کرنی ہے. یعنی یہ کہنا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں, استغفر اللہ کریں. ٹھیک ہے, یہ شرائط. اب آگے آ جاتی ہے من پاکی. پاکی سے مراد لباس, مکان کی پاکی, عقیدے اور اخلاق کی پاکی, بلکہ ہر قسم کی پاکی. ٹھیک ہے جی, اب اس کے اندر کیا ہے, آپ کا لباس ہر طرح سے پاک ہو, آپ کا عقیدہ جو ہے وہ پاک ہو, خیالات سے آپ پاک ہوں, ہر طرح کے برے خیالات سے. ٹھیک ہے, ان سے پاک صاف ہو کے آپ نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے. تو پھر تبھی آپ کو یہ پاکی نصیب ہوگی. اور یہ شکر ہے آپ مطلب کہ ادا کریں کہ ہم 5 وقت تک نماز پڑھتے ہیں, تو 5 ٹائم میں انشاءاللہ ہمارے 5 دروازے بھی 8 کے 8 کھلیں گے, اور ہم یہ کیا پاک صافی ہو جائیں گے. اس کو تصور احساس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھیے. اب آپ کا ٹائم ہے, اس کو 30 سیکنڈ کے لیے پڑھیے اور سوچیے. اللہ میں جنی میں تو وبین و جنی میرا مفتا ہے. اس کا تصور احساس کے ساتھ اپنے ذہن میں ضرور لائیں گے. جی نیکسٹ اب آپ کا تھوڑا سا ٹائم ہے, چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا, ابھی ہم نے پڑھا ہے اجعلنی, اس کو بڑا واضح طور پر لکھا ہے اجعلنی, نی کا اشارہ اپنی طرف ہے, بنا اسے مجھے. جی توابین کیا کرنے والا, جی ماشاءاللہ جو خوب توبہ کرنے والا. وضو کے بعد دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا, یہ دیکھیے آ گیا نا سی میں, اس کے لیے کتنے 8 کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اور یہ شاید ہو سکتا ہے کوئز میں بھی ہو, اور یہ ذہن کے اندر رکھ لینا ہے. ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو, پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو, پاک رکھتے ہیں اپنے گھروں کو, پاک رکھتے ہیں اپنے ایمان کو. جی ABC A to D, جی گڈ ہو گیا. جی یہ کون ہے, احمد فاروق صاحب, چاروں ہی ہیں جس کے. جی سچی توبہ کا طریقہ یہ, ایک سے زائد گناہ کو چھوڑ دینا, آئندہ نہ کرنے کا ندامت محسوس کرنا, دوسرا جو بھی غلط طریقے سے لیے گیا اسے لوٹانا. جی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا. جی وضو کے بعد دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے. کتنی مرتبہ یہ میں نے واضح کیا تھا, میں نے فنگر سے اشارہ بھی کیا تھا. نو, اس کا ایک ہی آنسر ہے بی. ماشاءاللہ 3 مرتبہ. جی گڈ, جی ماشاءاللہ جی. جی اب ہم بریک لیتے ہیں اور آگے انشاءاللہ گرامر بی پارٹ پہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جانا ہوتا ہے. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ایک آدھا سوال ہم لے لیتے ہیں, ہینڈ ریز کر لیں, ورنہ پھر اس سبق سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہے
تو آپ کر لیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، پھر اینڈ میں آپ کے انشاءاللہ آنسر کویشچن لے لیں گے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو پتہ ہے بی پارٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے اشاروں کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلا کوئز کر لیا ہوگا، آج بھی چھٹی ہے، کل بھی لوگوں کو چھٹی ہے، تو کائنڈلی اگر نہیں کیا تو اس کو کر لیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اپنی ورک بک کو بھی ساتھ ساتھ کریں۔ سب سے پہلے اس کے اصول ہم یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی سلائڈ آپ کو شیئر ہوتی ہیں، پی ڈی ایف سلائڈ شیئر ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک سے ایک دفعہ ریوائز کریں۔ آج بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ یہ کس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بک سے پڑھ لیں، پی ڈی ایف سلائڈ بھیجی ہیں ان کو پڑھ لیں، ویڈیو ہم ریکارڈ کر کے آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھجوا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ورک بک کیجئے، پھر آپ کوئز کیجئے، انشاءاللہ 100 میں سے 100 ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے مارکس لے کر اچھا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے جی، 90 اینڈ پلس والا انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ قواعد میں پڑھیں گے بی فی الا۔ آج کی کلاس اور کل کی کلاس میں انشاءاللہ یہ حروف جر جو ہم پڑھ رہے ہیں سے ختم ہو جائیں گے۔ 3 ہم نے کل پڑھے تھے، 3 آج پڑھیں گے اور 3 آنے والے کل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، بی فی اور الا۔ تو اب اپنے ہاتھوں کو فری کر لیجیے، اپنے ہاتھوں کو فری کر لیجیے اور یہ ٹپس کے ساتھ ریڈ کر لیں کائنڈلی پہ۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جی کوئی سسٹر یا بردر ایک دفعہ آپ ریوائز کروا دیں، ہینڈ ریز کریں، بلکہ 2 کروا دیں۔ یہ بار بار یہ ٹی پی آئی جو ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس سے زیادہ گرامر آئی۔ جی سسٹر نادیہ اشرف، جی سسٹر نادیہ انمیوٹ کریں، انمیوٹ اوپن کر دیں جی۔ جی سسٹر کروائیں، اب کروائیں آپ۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ جی برادر محسن اختر، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ماشاء اللہ۔ اور جب بھی آپ یہ کریں، گرامر کریں تو اشارے ضرور کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ یہ سارے جو ہے نا اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اتنے بینیفٹ ہوں گے کہ نیکسٹ انشاءاللہ فیوچر کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید اس کے اندر سے ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پاک کی ہمیں اشاروں سے سکھائیں گے، یہ کریں گے، لیکن میرے بھائی اس میں آسانیاں ہیں، ورنہ تو پھر آپ کو 30 35 اس کی یاد رکھنی پڑیں گی۔ اچھا یہ واحد ہے، اچھا یہ غائب ہے، یہ جی مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو اس طریقے سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنا۔ تو اس کا سب سے بہترین ٹیکنیک جو ہے وہ ٹی پی آئی ہی بتائی گئی ہے کہ آپ واحد کا اشارہ کر رہیں گے تو آپ کی انگلی خود ہو جائے گی، جمع کا کر رہیں گے 4 آ جائیں گی۔ اچھا جی غائب کا ہوگا تو ادھر اشارہ چلا جائے گا جی، آمنے سامنے کی بات آئے گی تو یہ ہو جائے گا جی، مضارع ہوگا تو یہ اشارہ آ جائے گا جی، ماضی کا یہ ہوگا، یہ اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ اشارے نہیں جی۔ اس ہم کور کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، صرف جیسے مسلم، مومن، کافر وغیرہ، اور ان کی میں نے آپ کو نشانیاں بتا دی۔ ال جیسے اصلاحات میں پوچھ رہا تھا، لوگ تھوڑا سا کنفیوز تھے، شاید بھول گئے تھے، اس میں شروع میں کیا لگا ہوگا، ال 2 پیش 2 زبر 2 زیر، ال لگا ہوگا 2 زبر، یا 2 پیش ہوں گی 2 زبر ہوں گی 2 زیر ہوں گی۔ ال کے ساتھ میں دوبارہ ریپیٹ کروا دوں، 1 پیش 1 زبر 1 زیر ہوگا، واو نون ہوگا، یا نون ہوگا، الف تا ہوگا، بلکہ میں کہوں گا گول تا بھی ہوگا۔ فیل، فیل جو ہے انشاءاللہ 2-3 کلاسوں کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا۔ حرف جو ہم پڑھ رہے ہیں حروف جر، 2 اسموں 2 فعلوں کو ملاتے ہیں، ان دونوں کو ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ان کو پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پارٹیکل بھی کہتے ہیں نا، جیسے پی، لی، فی، ان، ٹھیک ہے جی، اننا، سوری اننا۔ اور انگلش میں جیسے بولتے ہیں فار، فرام، ود، ان، اون، میں نے بول دیا، پر اس طرح کر کے یہ ورڈ جو ہے یہ بولے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔
یہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں, ہمارے سسٹر نے بھی آج ریوائز کروایا ہے. ایک دفعہ میں کرواتا ہوں, ایک دفعہ کرتے جائیں گے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. جی اینی بردر اینڈ سسٹر ایک دفعہ ریوائز کروا دیں, ہم کر چکے ہیں. جی نادیہ اشرف. ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی ماشاءاللہ. یہ بھی ضمائر ہیں. یہ آگے سے بردر محسن آپ نے لوئر اینڈ کر. چلے محمد دانیال, او ہم کا یہ کم نا, اس کا جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. محمد دانیال یہ سسٹر ہے بردر ہے, آواز جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے جی پلیز. جی ہمارے نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے آج. ہاں الٹا پیش ہوں اس کا, ہم ان سب کا, کاف زبر کا آپ کا, یا میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. جی آپ انہوں نے شادی ہے سسٹر. جی سر, جی سر. اچھا اچھا سسٹر, یہ ہے یا نہیں ہے, نیچے زیر ہے, یا کے نیچے کیا ہے, زیر ہے, تو یہ میرا بن جاتا ہے. یہ تھوڑا سا کنڈی یاد رکھیے گا. جی اچھا جی جی. اچھا جی یہ ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ابھی شکریہ. دیکھیے رب بھی ابھی آ رہا ہے نا ورڈ. جی سسٹر ماج بین, آپ کائنڈلی ریوائز کروا دیں ٹیبل کو. جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ہم سب کا رب, جی ہمارا رب. جی بردر محسن آپ بھی ریوائز کروا دیں, آگے چلتے ہیں. ربو اس کا رب, ربو سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربو کم آپ سب کا رب, ربو نا ہمارا رب. جزاک اللہ جی. اچھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی. لی من ان, لی لیے, من سے, ان سے کے بارے میں, کسی کے بارے میں. سے ہوگا اس کا, لیکن وہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تو اس کے کیا ہوگا, ان ہوگا. یہ ہم کروا چکے ہیں. سسٹر ہماری نے ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ جنہوں نے آج کروایا ہیں وہ میڈیکل کی ڈاکٹر بھی ہیں. یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. ماشاء اللہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو جزائے خیر تھے, اللہ تعالیٰ ان کے شوق پورے کرنے کی توفیق دے. ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ریوائز کروا رہی تھی. تو انہوں نے بھی آپ ہی کی طرح کورس کیا, شوق کے ساتھ کیا, بڑے اچھے مارکس سے کیا. آج وہ انشاءاللہ ریوائز بھی کروا رہے ہیں. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ اچھے طریقے سے اس کو شوق کے ساتھ پڑھیے, سیکھیے, ورک بک کیجیے, اور 90% اگر ابو مارکس لیجیے, پھر آپ ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیں, تاکہ آپ بھی اس کو ریوائز کروائیں گے, آپ کو بھی انشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے جی. 5000 بار آئے ہیں. لی من ان, لی من ان, ان کو ان کے ضمائر کے ساتھ. جی جی ناہید اسد, یہ لی الحمدللہ یہ فریزز ہے میرا, یہ پورا ٹیبل ہی ہے, ایک ایک کر کے آپ ریوائز کروا دیں. جی ناہید آصف یہ لا کا کروا دیں, لاہو لہم دا کا. سسٹر نادیہ اشرف, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. اور ایک اور بھی ہم نے پڑھا لہا, یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن وہ ذہن میں رکھیے, اس عورت کے لیے, وہ بھی یاد رکھیے گا. جی برادر محسن من, من ہو, من یہ والا کروا دیں. من اس سے, من ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من تم آپ سب سے, منا ہم سب سے, یا ہم سے. منہا اس عورت سے. ٹھیک ہے جی. جی منا. جی جی آگے ہیں جی رفت حسین. رفت حسین, انہو اس سے,
अनहुम उन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझ से, अनकुम आप से, आप सब से, अनका हम सब से, अन्ना, अन्ना हम सब, अन्ना 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 हम सब से। अन्ना, और इसमें औरत के लिए क्या होगा? अनहा, अनहा। आपने हा को ध्यान में रखें, लहा, मिन हा, वर्ड क्या है? मिन है। इधर शुरू में क्या है? ला, ये ली है ना, लहा, जी। इधर क्या है? मिन है सेंटर में, मिन हा, इधर क्या है? अन है, तो अन हा, जो वर्ड होगा उसके साथ आपने सिर्फ हा अटैच कर देना। ये भी आगे इंशाल्लाह भी आ भी जाते हैं ना ये। और प्लूरल का भी अभी बताएंगे आप उसका? प्लूरल आगे, मोनस प्लूरल, मोनस प्लूरल। औरत का प्लूरल, प्लूरल जो है ना इस कोर्स में नहीं है। अच्छा ठीक है। जी जी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में आएंगे। ये 7 ज़माइरी हम इसमें सिखा रहे होते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हम टच करते हैं। ये अगले लेवल पे आएंगे, थोड़े 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 इंशाल्लाह शामिल होते हैं। जी, पिछले से असबाक, अब चैट बॉक्स थोड़ा देर के लिए आपके लिए ओपन करते हैं जी। तो इसमें आप लिखिए ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। आता है आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को सबको आता है। ठीक है जी। तो रसूल मिनल्लाह, जी चैट बॉक्स में लिखें। एक रसूल की तरफ से, माशाल्लाह, सी, मुसन, मसरूर, माशाल्लाह सब लिख रहे हैं। अगर नहीं लिख रहे, बार बार मैं कहता हूँ जहाँ बैठे हैं वहाँ एक दफ़ा ज़रूर बोला करिए, कीजिए एक रसूल की तरफ से, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने गलत याद किया हो या क्या किया हो। वलिल मुमिनीन, जी, मोहसन अख्तर, फरादिबा, नाजबीन, मोमिन मर्दों के लिए। जी माशाल्लाह। जी, चैट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि बाकी लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। जब आपको बोलने के टेबल करवाने तो इंशाल्लाह आपको कहेंगे इसमें मिन रब्बिही, ये बेसिकली मिन है। ठीक है जी। आज का लेसन, अब चलें, अब चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आज के लेसन पे हम आ जाते हैं। अभी तो हम क्या किया, सारा रिवाइज किया ताकि आपका जो माइंड है रिफ्रेश हो जाए कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा साथ भूल न जाए आप। और आज इंशाल्लाह भूलने का तरीका उसका भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से अपने उसको याद रखना है। तो आज के लेसन में इंशाल्लाह ये भी हम बात करेंगे। तो अब क्या है, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज के सब में हमने क्या पढ़ना है? तो क्या है? अला। ठीक है जी। इसके फ्रेजेस क्या हैं? फी के क्या हैं और अला के क्या हैं? ये इला नहीं है, अला आइन के साथ है ये। ठीक है, तो अलिफ वाला भी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर आ जाएगा। बी से, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ? अच्छा चलें तो शुरू में पढ़ा, बिस्मिल्लाह पूरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें इंशाल्लाह ये याद रहेगा। जी, एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आप कीजिएगा इंशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से करेंगे। ये बी के जो फ्रेजेस हैं, ये बिस्मिल्लाह वाले, कितने 510 मरतबा कुरान पाक के अंदर आएंगे। जैसे बी ही, उससे। अब बाद लोग इस कह रहे होते हैं, जरा ये ज़हन में रखिए, उस होता है जो गायब है, दूर है ना, इससे, उससे, बिहिम, उन सब से, बी का, आप से, बी, मुझसे, बीकुम, आप सब से, बिना, हमसे। जी, हैंड रेज करें। जी सिस्टर शाजिया। बिही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सबसे, बिना, हमसे। जी, नादिया अशरफ, सिस्टर नादिया अशरफ। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बेकुम आप सब से, बिना हमसे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर ब्रदर मोहसिन, ये ब्रदर में माशाल्लाह एक ही एक्टिव हैं, बाकी भी एक्टिव हुआ करें जी। जी ब्रदर मोहसिन। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी से,
बिकुम आप सबसे, बिना हमसे या हम सबसे। जी रिजवान आफ्ताब साहब। बिही उससे, बिहिम उन सबसे, बिहा आपकी आवाज नहीं आ रही। बिही बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। जी माशाल्लाह। जी सिस्टर फरजाना आप भी करवा नहीं, जाहिदा ऊपर रह गई, सिस्टर जाहिदा रफी। जी अस्सलाम वालेकुम। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। दाखिला जी आगे चलते हैं जी। आगे हैं जी अरबी बोलचाल। ठीक है जी, तो एक तो मैं करवा देता हूँ फिर आप करवाइएगा। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, नाम अल्लाहु बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। जी सिस्टर ये कौन सी, चलिए इसको मैं कहता हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बी। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुन बिकना। चलें ये एक सिस्टर ब्रदर कोई दो एक आंसर कर लें, एक इसका क्वेश्चन कर लें, को कर लें जी। जाहिदा रफीक और रिजवान आफ्ताब। जी रिजवान। हलिल्लाहु रहीमुन बिही। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम। ये अगला भाई करवा दें। अगला कौन सा? हलिल्लाह बिका आ गया अब। अच्छा ठीक है जी। हलिल्लाहु रहीमुन बिका, नाम अल्लाहु रहीमुन बी। बी। हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना। जाकल्ला। ही का जवाब ही से, हम का जवाब हम से, का आंसर आपने जी से देना है और तुम का बिना, आपने ना से देना होता है। बिना, ठीक है जी, अब जरा बिना। चैट बॉक्स ओपन है जी, जरा जल्दी जल्दी लिख लें आप, बताइए इसका। आउज़ु बी का, अब अगर जो आप इशारे कर रहे हो तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा तो बी का किधर आएगा। आउज़ु का तो आपको सबको तर्जुमा पता है। ठीक है, मैं अपना मांगता हूँ, मैं अपना मांगूंगा तेरी। अमनतु बिल्लाहि मलाइकती सल्लल्लाहु जी बिल्लाहि। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। जो सी लिख रहे हैं थोड़ा सा देख लें इसको। आगे आगे जी फी का क्या है? फी सबील अल्लाह। क्या है? फी सबील अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ठीक है जी, इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज करवाता हूँ फिर आप कीजिएगा। फी उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आ में, फी या। अब ये फी है और एक या, ये डबल या आ रहा है ना, इसके लिए इसमें वाले फी या, फीकुम फी ना। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फीकुम आप सब में, फी ना हम सब में। जी सिस्टर जाहिदा रफीक। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी जज़ाकल्लाह जी। एक और बना दे, रिजवान आफ्ताब। ही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी सिस्टर निकत आप ही करवा दें। इस तरह के अल्फाज 1684 मरतबा कुरान पाक में आए हैं, 1684 मरतबा, ये ज़हन में रखिएगा जी, ताकि आपको हो कि इसका शौक उतना ज़्यादा बढ़े। जी सिस्टर निकत।
निगर नहीं है, चलें आगे चलते हैं अभी। जी चलें इसकी अरबी बोल दीजिए। खैर जो है, खैर का लफ्ज़ है गुड, नए में अल्लाह ने हम सब में क्या रखा, खैर रखा है, इसलिए हाँ में इंशाल्लाह ये जवाब देंगे। पता नहीं और नेट आज हो रहा। अच्छा चलें सिस्टर, मैं पूछता हूँ आपसे, हल फीही खैर, मेरे से नहीं जी नाम सिस्टर फी खैरा, जी, हल फीही नाम खैर, फी हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैरा। जी जज़ाकल्लाह जी, खैर, ठीक हो गया। चले आप सिस्टर हैं माजबीन, आप आंसर जवाब दीजिएगा। हल फी का खैर, नाम फीया खैर, हल फीकुम खैर, नाम फीना खैर। जी जज़ाकल्लाह जी। अब ये कंप्लीट पूरा ये हम कर चुके हैं। हल फी खैर, नाम फी खैर, हल फीम खैर, नाम फीम खैर, हल फी का खैर, नाम फी या खैर, हल फीकुम खैर, नाम फीना खैर। तो चलिए अब चैट बॉक्स में ज़रा जल्दी से लिखिए तर्जुमा कि तुम सब में, तुम सब में जनाब, गुड जी, ज़बरदस्त हो गया जी, जी फीज़िल्लाह जी, ये अभी मैं बता के हटाऊँ, ठीक है जी, अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है जी। हल फीकुम खैर, फीकुम का मैंने कहा था किस तरह आपने आंसर करना है, फीना खैर, हाँ जी, ये आ गया मुअन्नस, फी ही का मुअन्नस एक ही नजर आ रहा है, डी फी हा। जी अब आ गया जी अस्सलामु अलैकुम, अला, अला जो है इसका हमने याद रखना है, अलैया का क्या रखना है, पर, ठीक है। आज इसमें हम थोड़ी सी और अच्छी बात इसमें देखेंगे जो आपके पहले थोड़ा सा नहीं पता था, चले मैं इसको पहले पढ़ा दिए। 1207 मरतबा कुरान पाक के अंदर आए हैं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जी सिस्टर रिजवान आफ्ताब साहब, ये सिस्टर ही हमारी रिवाइज करवा दें। अलैहि, जी, अलैहि इस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। ठीक हो गया जी। अच्छा अब अस्सलामु अलैकुम कहते हैं सलामती हो आप सब पर, ये हम वर्ड बोलते हैं। अगर एक पे भी हम कह सकते हैं, इसलिए कहते हैं ये बस सुन्नत रसूल है, उसका जवाब आंसर देना, लेकिन हम एक का भी कहते हैं इसलिए कि हमारे साथ फरिश्ते होते हैं, इसलिए कहा गया कि आप सब पर सलामती हो। लेकिन एक के लिए अगर आप कह सकते हैं अलैका, अस्सलामु अलैका भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि जो सुनना चाह रही है अस्सलामु अलैकुम ही कहीं तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी अरबी बोल चाल, अच्छा ये देन है, किसी का कर्ज, कोई चीज़ किसी का देनी है तो उसको हम माँ में कहेंगे कि जी नहीं मैंने नहीं देनी। अल अलैया देन, क्या आपने किसी को चीज़ देनी तो माँ अलैया देन, अल अलैहिम देन, माँ अलैहिम देन। तो ये सिस्टर हैं माजबिन, फरजाना जहीर और जायदा रफ़ीक, आप दोनों एक सवाल का एक जवाब दे दो। नहीं में जवाब होगा तो माँ है। हल अलैहि देन, मा अलैहि दीन, हल अलैहिम दैन, मा अलैहिम दैन, जी ये आगे वाला भी करा लें, अलैका, हल अलैका दैन, मा अलैया दैन, हल अलैकुम दैन। मा अलैना दैन। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर, ये कंप्लीट है, वो दोनों को पहले अलग अलग से। जी चैट बॉक्स में लिखिए तुम सब अलैहिम का तर्जुमा, अलैहिम उन सब पर। जी अस्सलामु अलैना, उसका क्या होगा, सलामती हो हम पर, अलैना हम आ जाएंगे ना। जी तर्जुमा कीजिए उन सब पर जो, लजी जो है ना, अलजी, माशाल्लाह जी अच्छी प्रैक्टिस है। अला अब्दीना, ना जो है हमारे बंदे। अच्छा अब ये जो अभी बातचीत चल रही थी उसकी,
ہم نے سیکھا ربی سے کیا بنا ربیہا، ربی ہی ربیہا. اسی طرح بی ہی بیہا، فی ہی فیہا، علیہ علیہا. اب ٹیبل کے اینڈ میں آپ نے لازمی اس کو ساتھ ساتھ کرنا ہے. جی ایک ایک کروا دیں سارے. جس سے نگت آپ کروائیں گی. جی بی ہی بھی ہی اس سے بھی ہم ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بنا ہم سب سے یا عورت کے ہم لیے، سے. عورت کے لیے کیا آئے گا؟ بھی ہاں بی ہا. جزاک اللہ جی. جی محسن اختر صاحب فی کا. فیہ اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، اور فیہا مؤنث کے لیے. جی جزاک اللہ جی. فیہا مؤنث کے لیے. جی جزاک اللہ جی. آگے ہیں سسٹر ہیں ہماری شازیہ دانیال کے نام سے. سسٹر یہ ذرا اپنے کانفیڈنس سے کیجیے گا، یہ ذرا دیکھ کے. علیہ جی علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر. یہ سسٹر ٹھیک ہے سر. میں نے آپ کو کچھ کہا تھا کہ ذرا کانفیڈنس سے خیال سے کیجیے گا، مسٹیک آپ کر یہ کے. الٹا ہو گیا نا. جی علیہ مجھ پر، علینا ہم پر. یہ ہم نے آپ کو چیک کرنے کے لیے اسپیشل رکھا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو اسپیشل کہا بھی تھا، ذرا دھیان سے کروائیے گا. علیہ مجھ پر، علینا ہم پر. چلیں کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھو. چلیں ٹھیک ہو گیا. جی چلیں یہ انشاءاللہ ہم جی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. صرف بی بسم اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ السلام علیکم. ان فریزز سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پر یعنی کہ اون. آگے ہم چلتے ہیں. اب اس کا ٹیسٹ آپ کا ذرا جلدی سے دیجیے گا، ٹائم میرے پاس بہت زیادہ شارٹ ہو گیا ہے. بی ہم، بی ہم بول دیں، جو جس کو آتا ہے بول دیں. بی ہم ان کے ساتھ. ان سب سے. فیکم آپ سب میں. علیہ علیہ اس پر. ان پر. آج کا نقطہ تعلیم ماشاءاللہ بڑے مزے کا ہے. آج آپ نے کس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے اندر ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے. آج کا نقطہ جو بھی آپ یاد کرتے ہیں وہ بھول جائیں گے. ذرا مائک کو میوٹ کر لیں، ٹائم بڑا شارٹ ہو گیا میرے پاس. جو بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے، اس لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کے طریقے ہیں. اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں یاد نہیں رہتا. آج میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا 100 باتیں یاد کروائیں گے. 100 باتیں آپ کو یاد ہیں. یہ 100 باکس بنے ہوئے ہیں. تو کیا ہے اس کے اندر، 1 گھنٹے بعد آپ 70% بھول جائیں گے. ٹھیک ہے کہ 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 70% بھول چکے ہوں گے. تو اس کا کیا طریقہ ہے، 1 گھنٹے بعد ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، پھر 1 دن بعد بھول جائیں گے 70%. تو اس کا کیا ہے، 1 دن بعد آپ ریوائز کر لیں. پھر کیا ہوگا، 1 ہفتے بعد آپ بھولیں گے. پھر 1 ہفتے بعد 1 دفعہ ریوائز کر لیں. پھر 1 مہینے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ تھوڑا سا چلتا رہتا ہے. اب کوشش کریں کل تک آپ اس کو دہرا دیا کریں. اگر آپ مہینے بعد دہرائیں گے تو پھر 6 مہینے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس لیے 1 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، اور پھر 6 مہینے بعد. اس کا یہ پروسیجر ہے. اس کو وہ ہے، اس کو اس طریقے سے آپ ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، پوری زندگی نہیں بھولیں گے. میں اس سبق کی بات نہیں کر رہا، میں اس کورس کی بات نہیں کر رہا، میں ہر وہ چیز جو آپ کو یاد ہے. آپ کو کلمے یاد ہیں، آپ کو نماز یاد ہے، آپ کو صورتیں یاد ہیں، آپ کوشش کریں اس کو ریوائز کرتے ہیں. جو حافظ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ریوائز کریں. ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ 3 مہینے بعد ایک دفعہ پورا قرآن پاک کو ریوائز کر لیں، ورنہ کیا ہوگا، بھول جائیں گے. جو چیز آپ نے یاد کی اتنی اسٹرگل کے بعد، تو وہ اگر بھول جائے دوبارہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا طریقہ تھا، اس لیے آپ کو بتا دیا. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. آج ہم نے سبق نمبر 6 ختم کر لیا ہے. ٹوٹل ہمیں 63 الفاظ یاد ہو گئے ہیں، سیکھ لیے ہم نے ٹوٹل 63. اور جو قرآن پاک کے اندر
23,267 مرتبہ ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر دے. یہ پھول اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں, خوش ہو جائیں کہ ہم نے آج لیسن نمبر 6 پڑھ لیا ہے. تو کوشش کیجئے, ورک بک کو کیجئے, کوشش کیجئے ہوم ورک کو کیجئے اور اچھے طریقے سے کیجئے, تو انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. تو 7 ہوم ورک ہم بار بار کہتے ہیں, 2 مصحف سے, 2 قرآن پاک سے, ٹھیک ہے جی. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں اس کو آپ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے, اس جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اس کو نظر انداز نہ کیجیے. ربی زدنی علما, یہ اپنے لیے دعا کیا اور ہم سب کے لیے کہ اللہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. اللہ کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز نہیں. یہ میں نے کہا ہے, اس کو رکھ لیں. جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں, تو پھر سکھانے کا آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ میں آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.